جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ایم کیو ایم حکومت کو چھوڑنے جا رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ خان صاحب کی ٹویٹ ہے۔ عید کے ہر روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بیانیہ ہمیں سننے کو ملا، دیکھنے کو ملا کہ عید کے موقع کے اوپر بھی ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج خان صاحب نے جو ٹویٹ کی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ٹویٹ ہے۔ اس میں خان صاحب لکھتے ہیں کہ میرے سیکیورٹی انچارج افتخار گھمن تاحال ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں۔ وہ ایک سمندر پار مقیم پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور حقیقی آزادی کے حصول کے لیے وہ ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ خان صاحب نے اس حوالے سے لکھا۔ آگے خان صاحب جا کے کہتے ہیں میری سیکیورٹی کمزور کرنے اور تحریک انصاف کی صفوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے انہیں جان بوجھ کر ہدف بنایا جا رہا ہے۔ ہم بخوبی واقف ہیں کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ اگین انہوں نے یہ ایک بیانیہ ہے خان صاحب کا کہ ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عید کے موقع کے اوپر بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ باقی جو ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہے، علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو خان صاحب ری انفورس کر رہے ہیں بار بار یہ بیانیہ کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور حکومت کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں بہت ساری آپریشنل چیزوں کا ذکر ہوا۔ ہمارا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ادارے کہیں کہ ہم سیاست سے الگ ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، انہیں گھیر کے جو ہے سیاست کے اندر لایا جائے۔ اب اس پریس کانفرنس کے اندر بھی آپریشنل چیزوں کے اوپر بات چیت ہوئی، کدھر آپریشنز چل رہے ہیں، بھارت کی جانب سے کدھر در اندازی ہو رہی ہے، سیز فائر کی کتنی خلاف ورزیاں ہوئی، کتنے ہمارے جوانوں اور افسران کی شہادتیں ہوئی۔ لیکن جب صحافیوں کی باری آئی، انہوں نے یہ کس قسم کے سوال کیے کہ کیا جی عمران خان سیکیورٹی رسک ہے، وہ آپ کو قابل قبول ہوں گے، کیا یہ مسئلہ ہوگا، کیا وہ مسئلہ ہوگا، فلانے کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، فلانے کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، اس قسم کی باتیں۔ لیکن یہ بڑی پروفیشنل قسم کی پریس کانفرنس تھی۔ اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی واضح تھیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وقت جو بھی ہوگی، جو بھی عوام کی منشا سے حکومت آئے گی، پاکستان کی آرمی اس کے ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ یہ حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ بالخصوص خواہش ہے، اور اگر آپ حکومتی شخصیات کے بیانات بھی دیکھیں، ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے اور فوج سے ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری خان صاحب کی ہم سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت کہا جاتا تھا کہ جناب عمران خان کی حکومت نہیں، حکومت کسی اور کی ہے، ہماری اس سے لڑائی نہیں ہے، کسی اور سے لڑائی ہے۔ اور اسی طرح کا تاثر کچھ اور لوگ بھی دیتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے وہ کہیں گے کہ یہ ادارہ ہے، اگر عمران خان کے خلاف وہ ہوا، پی ٹی آئی کے خلاف یہ ہوا، فلانی جگہ پہ وہ ہوا، تو وہ ادارہ اس کے پیچھے ہے۔ تو وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس تاثر کو تقویت دیتے ہیں کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی لڑائی ہے۔ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی لڑائی، اگر آپ ان سے ملیں ہیں، ان سے پرائیویٹ میں بات کریں، عمران خان کی سیاسی لڑائی ہے جو اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے وہ بار بار انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو ہٹا دو تو اس کے خلاف وہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں انتخابات دیں، ہمیں الیکشنز دیں، کیونکہ جنگ سیاسی ہے۔ تو جو کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ جی سب کچھ عمران خان کے خلاف یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو یہ لڑائی ہوگی، وہ ہوگی، اس میں سے میجورٹی جو چیزیں ہیں وہ بے بنیاد چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا حقیقی معنوں میں، اور دوسرا الٹا وہ سیاسی طور پہ عمران خان کو نقصان پہنچانے کے کام آتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہ خان صاحب بھی یہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہماری جو لڑائی ہے وہ سیاسی لڑائی ہے، حکومت کے ساتھ ہے۔ ہاں، یہ حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ہم ان سے کسی اور سے لڑ پڑیں، لیکن یہ ہماری خواہش نہیں ہے، ہماری سیاسی جنگ ہے۔ اچھا، جب آپ سیاسی جنگ کی بات کریں گے تو اس وقت جو حکومت ہے لگتا ایسے ہے کہ تھوڑا سے سیاسی دباؤ کا شکار ہے۔ آصف علی زرداری صاحب، جن کے صاحبزادے آدھے سے زیادہ دنیا گھوم کے آ چکے ہیں، ان کے کتنے منسٹر ہیں فیڈرل کیبنٹ میں، کتنے اسپیشل ایڈوائزرز ہیں، سب کچھ ان کا جو کردار رہا حالیہ عرصے میں اس حکومت کے دوران وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم صرف اس حکومت کے اتحادی ہیں، اس میں شریک ہیں، یہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ اب ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے جناب ہم نے اپنے لوگوں سے استعفے لے لیے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے، مردم شماری کے اوپر ہمارا یہ ایشو ہے، ہمارا وہ ایشو ہے۔ آپ کو میں یاد کرواتا چلوں کہ یہ وہ ایم کیو ایم ہے جس نے خان صاحب کے دور حکومت میں تقریباً کوئی 14-15 دفعہ یا اس سے بھی زیادہ دفعہ یہ دھمکیاں دیں
کہ جناب ہم حکومت چھوڑ دیں گے، ہم حکومت چھوڑ دیں گے۔ اب موجودہ دور میں بھی اور غالباً دوسری دفعہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں، تو یقین کیجئے کہ ایم کیو ایم نے کہیں نہیں جانا، وہ اسی حکومت کے ساتھ رہیں گے۔ نہ ہی زرداری صاحب نے کہیں جانا ہے، وہ بھی اسی حکومت کے ساتھ رہیں گے۔ ان کو یونیفائنگ کرنے والا جو فیکٹر ہے وہ عمران خان ہے۔ یہ لوگ کسی کوئی نظریات کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوئے آصف زرداری صاحب نون لیگ کے ساتھ، یہ لوگ عمران خان کے سیاسی خوف کی وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک وہ سیاسی خوف برقرار رہے گا ان لوگوں نے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑنا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آڈیو لیک کا صبح بھی ولاگ کے اندر ذکر کیا تھا، اس کے اوپر اب حکومتی بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ انف از انف، سازشیں ہو رہی ہیں۔ وزیر قانون صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئی توہین عدالت نہیں لگ سکتی۔ جہاں تک انف از انف کا تعلق ہے، دیکھیں جس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں مواد عدلیہ کے خلاف شیئر کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ واقعی انف از انف ہے۔ اس کی مثال کوئی نہیں ملتی کہ عدلیہ کے فیصلے آ چکے ہوں اور لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، معزز جج صاحبان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہو، ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ حکومت اسی طرح یہ چلاتے رہیں گے، کسی ان کے اتحادی نے ان کو نہیں چھوڑنا، یہ ساتھ چلتے رہیں گے، اور ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے انتخابات کو آگے کیا جائے، پر ابھی تک چیزیں ان سے مینج نہیں ہو پا رہی۔ یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، خوف ہے، ڈر ہے کہ چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی ہیں۔ عدالت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ان کے گھر تک کی جو آڈیوز ہیں جب وہ مبینہ طور پہ سامنے آتی ہیں اس کے اوپر بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے اوپر بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو مبینہ آڈیو۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ابھی تک چیزیں مینج نہیں ہوئی۔ آج کی تاریخ میں 25 اپریل 2023 تک حکومت سے اس حوالے سے چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی۔ مینج کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کہ کیا اب سپریم کورٹ یہ کہے کہ یہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے آپ نہ کروائیں، یہ تو دنیا کی کوئی عدالت نہیں کہہ سکتی۔ تو اسی وجہ سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے اوپر بالکل وہ قائم ہے کہ جناب اس کے مطابق ہم فیصلہ دیں گے۔ اگر کوئی چیزیں سیٹل ہو چکی ہوتی تو اتنا دباؤ یا اس قسم کا رویہ آپ کو حکومت کی جانب سے نظر نہ آتا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔